آج سرکار سے سنت کے شہزادگانی اس کو رد کر رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے باپ کو گالی دو کو برداشت کر لوں گا, میری ماں کو گالی دو برداشت کر لوں گا, مگر اگر تم نے حسین پاک یا اہل بیت کی ذات پر حملہ کرا کیا ماں میرے سرکار کی تو ہم تم بخشیں گے نہیں. یہ اصل ہے. کوئی مجھے گالی دے پی جاؤ, گالی کچھ پڑ نہیں جائے گی, مگر جب تمہیں کوئی نبی کو گالی دے تو تمہارا تیور وہ ہونا چاہیے کہ بس اگر تمہیں یا لال پیر تمہارا اندر ایمان ہے. ایمان بیکار. سرکار مرید الفسانی فرماتے ہیں اپنی مکتوبات میں کہ کوئی دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو, 1,00,000 درود, ڈیلی 1,00,000 درود پڑھنے والا کیا ہوگا؟ درود پاک پڑھتے جا رہے فرمایا اس کے پاس کوئی بڑا آ کے اس کے نبی کی شان میں گستاخی کر جائے اور وہ ٹھنڈے پیٹ سن لے تو فرمایا اس کی درود کے منہ پہ مار دی جائے. جب ایمانی اصل نہیں تو درود کا تو اصل جو ہے حضور کی محبت ہے یا بیت کی محبت. سچے بن جاؤ, ایک بار بن کے دیکھو یار. تم سوچتے ہو کہ دنیا میں وہ لذت تمہیں جینے میں آئی, تمہیں جو دلت ملے گی نہیں کسی میں. نبی کا عشق بتاؤ اور سوچو کہ ہم جو زندگی جیئیں گے حضور کے لیے جیئیں گے. تم غریب ضرور ہوگے, قسم خدا کی لاکھوں سے امیر ہو. فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایک گمراہ گھر کو جو گمراہی راستے پر شخص چل لے آؤ اور تم نے اگر اس کا ایمان بچایا اسے راہ حق پر لیا ہے تو فرماتے پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں رکھ دو گے پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کی دولت کوئی جنت خرید سکتے ہو بتاؤ؟ مگر اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں, اللہ کیا فرماتے ہیں, وہ تو نہایت سستا و بے سودا بیچے جنت پر. اب سستا سودا کیا ہے؟ صرف حضور کی محبت ہے. میں رکھ لو کامیاب ہو گئے. اور تم اگر ہم کی محبت ہی نہیں رکھ پاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ محبت سے نام سنب اس کا کچھ شریف انشاءاللہ ٹائم بھی ڈھیر ہو گیا. اب سرکار فرماتے ہیں, اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں وصیت خوب سننا اچھی طریقے سے, کیونکہ آج کل کے مولوی تمہیں کس راہ پہ لے جا رہے ہیں اس کو تمہیں دیکھ کے سمجھنا کہ وہ بریلویت مسلک پر قائم ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں اور بریلوی والوں کو پیغام کیا ہے سن لو پہلے اعلیٰ سرکار کا. پیارے بھائیوں, مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں. 3 ہی وقت ہوتے ہیں, بچپن, جوانی, بڑھاپا. بچپن گیا, جوانی آئی, جوانی گئی, بڑھاپا آیا. اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہو, میں ہوں اور میں آپ کو سناتا ہوں, مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں ہے. اس وقت میں 2 وصیتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری خود میری. تم مصطفیٰ پیارے کی بھولی بھیڑے ہو اور بھیڑیے تمہاری چاروں طرف ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دیں, تمہیں فتنے میں ڈال دیں, تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں. ان سے بچو اور دور بھاگو. دیوبندی ہوئے, رافضی ہوئے, نیچڑی ہوئے, قادیانی ہوئے, چپڑالوی ہو, گھر سے کتنے ہی فرقے ہوئے, یہ سب بھیڑیے ہیں, تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں. ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ روشن ہوئے اور ان سے تابعین روشن ہوئے, ان سے تابعین روشن ہوئے اور ان سے ائمہ دین روشن ہوئے اور ان سے ہم روشن ہوئے. اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہم سے لے دو. اب نور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نور نماز ہے یا نور روزہ ہے یا حج ہے یا زکات. تو نہ تو نور نماز ہے, نہ روزہ, نہ زکات ہے. نور کیا ہے؟ اب نور آگے سنو کیا ہے. یہ نور ہم سے لے لو, اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, ٹھیک ہے, اور ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت. دوست کون ہے؟ جتنے صحابہ ہیں سب حضور کے دوست ہیں. ان کی خدمت, ان کی تقریب اور ان کے دشمنوں کی سچی عداوت, دشمنی, جسے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ, پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. جس میں بارگاہ رسالت میں ہمارے سالت میں ذرا سا بھی گستاخ دیکھو, پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو, اسے اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. میں 14 برس کی عمر سے یہی بتا رہا ہوں, اس وقت بھی یہی عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ضرور اپنی دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا, مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے. اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو. حدود اللہ قائم ہو چکی ہے, میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا. جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے, اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلم و ہلاک ہے. اب پہلی بتا دیا کہ میرے بعد بریلی شریف سے کون کھڑا ہو, تمہیں کیا بتائے. تم کو یہ اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے نواسے ہیں, اعلیٰ حضرت کے بھتیجے ہیں,
تو فرمائے میرے بھتیجوں کو، میرے پوتوں کو، میرے خاندان کو مت دیکھنا، میں جو کتابیں لکھ کے جا رہے ہیں ان کتابوں پر عمل کرو۔ اب اگر کتابوں کی بات کرو تو توقیر رضا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پر پوتوں میں آتے ہیں، دیوبند پہنچ گئے کہ یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، انہیں بھی کافر نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ۔ یہ کیا یہ لکھا کتاب اعلیٰ حضرت ہے؟ تو پہلی فرما دیا کہ میرے خاندان کو مت دیکھنا، اگر اس کے خاندان دیکھو گے تو ختم ہو جاؤ گے، کتبوں کو دیکھو۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کی جو پیروی کرے گا وہ جماعت جنتی ہے۔ اور فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ پہلے قرآن فرمایا کہ اہل بیت وہی ہے، سید وہی ہے جو قرآن پر عمل پیرا، اور جو قرآن سے ہٹ جائے تم مجھ سے ہٹ جاؤ، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ۔ اللہ جانے اس کا رسول جانے، کل روزے میں یہ سب حساب ہو جائے، مگر تمہیں ان کی ابتدا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے تعظیم بھی اور ہوتی ہے، ایک تعظیم ہوتی ہے ایک قیادت ہوتی ہے۔ تعظیم یہ ہے کہ کوئی سامنے یار تمہیں السلام علیکم خیریت سے ہیں، یہ تعظیم ہو گئی۔ آپ کھڑے ہو آ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، ان پہ کھڑے ہو بیٹھی آپ حضرت۔ اور قیادت وہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز کرنا، یہ ان کی قیادت کرنا ہے۔ تو قیادت الگ ہے، تعظیم الگ ہے، ایمان الگ ہے، تعظیم الگ ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ کہ وہ سادات ہیں، اس کی بنیاد ان کی تعظیم کرنا تو ان پہ واجب ہے جب تک وہ حد کفر تک نہ پہنچے۔ مگر اگر وہ گمراہیت کے راستے پہ چل رہے ہیں تو تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے۔ اگر تم جان بوجھ کر نماز پڑھو گے تو پھر تم گنہگار ہو۔ کہ تعظیم اپنی ٹھکانے ہے اور اس کی قیادت کرنا الگ ٹھکانے ہے۔ قیادت ہم کسی نے قیادت اسی کریں گے جو شریعت پر ہوگا قائم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ شریعت سے شخصیت ہے، شخصیت سے شریعت نہیں ہے۔ اگر شخصیت شریعت ہوتی تو پھر وہی والی بات ہے جو کربلا کے میدان میں حسین پاک نے قربانی کیوں دی؟ قربانی اس لیے دی شریعت کو بچانے کے لیے۔ تو شریعت کو یہی ہے جو شخصیت پر ہے، جو شریعت پر ہے وہی شخصیت پر ہے۔ ہاں جو شریعت پر نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی اونچا ہو مجھ سے نہیں مانے، چاہے وہ کوئی بھی۔ میں بتا رہا ہوں، اور یہ تو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، وصیت جو یہاں موجود ہے سنیں اور مانیں، اور جو یہاں موجود نہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غیابین کو اس سے آگاہ کریں۔ اب فرمائے عدد اللہ اقام اتباع شریعت کو نہ چھوڑو، اور جو میرا مذہب جو میری کتب کتابوں سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ یہ وصیت ہے اعلیٰ حضرت۔ اب آپ نظر اٹھا کے ڈال لو کون سا مولوی اور کون سا پیر کون سا پیار کیا کر رہا ہے، اور تم اس کے پیچھے اگر اندھوں کی طرح چل رہے ہو تو یاد رکھو نادان تم بھی نہیں ہو، روٹی تم بھی کھاتے ہو، عقل تم بھی رکھتے ہو، بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، سب چیز کی، اور اگر اس کے بعد نادان بنو گے تو سب کو کل روزے محشر جواب دینا۔